نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی، نکاح کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جیسے آسمان سے پانی گرتا ہے اور وہ پانی زمین میں جا کر مل جاتا ہے، اب کوئی انسان پانی کو مٹی سے الگ کرنا چاہے تو نہیں الگ کر سکتا ہے، یا مٹی کو پانی سے الگ کرنا چاہے تو نہیں الگ کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب نکاح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اتنی محبت عطا فرماتا ہے، جو انسان کسی کو کبھی دیکھا بھی نہیں رہتا، قبول کہہ دینے پر، 3 مرتبہ قبول کہنے پر غیب سے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو شوہر بیوی کا لقب ملتا ہے، اور قرآن نے کہہ دیا ہن لباس لہن، وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ آج شادیاں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن جن چیز کا خالق رب ہے ان چیز کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ یہ کعبے کے متولی ہیں اور امام الانبیاء کائنات کے مالک ہیں۔ اب حضرت علی کے والد صاحب بہت بڑے رئیس ہیں، اور سیدہ فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ بھی بہت بڑے رئیس ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ نکاح کیسے ہوا۔ سیدہ فاطمہ کے پاس نکاح کے لیے ابو بکر صدیق گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے گا اور کوئی حکم آئے گا تو میں نکاح کر دوں گا۔ کچھ دن کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، نکاح کرا دیں۔ نبی نے فرمایا عمر ابھی کوئی پیغام رب کا نہیں آیا ہے۔ اتنے میں دونوں صحابی حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی تم جاؤ رسول سے کہو ہو سکتا ہے آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو جائے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق میرے پاس تو کوئی مکان بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر چلے جاتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، اور حضرت علی آتے نبی سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے علی کیا ہوا، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ بس یوں آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ نبی نے فرمایا علی جو دل میں بات ہو کہو۔ کہتے یا رسول اللہ بس ملاقات کرنا تھا، میں ملاقات کر چکا ہوں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پہ کر دیا تھا، اب علی اور فاطمہ کا رشتہ اور نکاح زمین پر بھی کر دیا جائے، جو کہ ان دونوں کا رشتہ آسمان پر طے ہو چکا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے زمین پہ بھی کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے نبی مسکرا دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور جاتے سیدہ فاطمہ کے پاس، کہتے فاطمہ تمہاری رشتہ تمہارا نکاح حضرت علی کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ فاطمہ رونے لگتی ہیں، تو چہرے پر تبسم مسکراہٹ آتی ہے، اور جب مسکراہٹ آئی تو نبی نے سمجھ گئے کہ فاطمہ خوش ہیں، راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ اب آپ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ سوچو مسلمانوں، نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے، اور بیٹیوں سے اجازت لینا یہ اسلام میں ضروری بھی ہے، نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھتے بھی ہیں فاطمہ اگر آپ راضی ہو تو علی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اگر آپ راضی نہ ہو تو نہ کیا جائے۔ سیدہ فاطمہ نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔
اب دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آج لوگ پوچھتے نہیں، شریعت کو بھول گئے، سنت کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ سونے چاندی تو بہت مہر میں ہوتے ہیں، لوگ اشرفیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اگر یہی مہر میرا بھی ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے عام عورتوں میں اور فاطمہ میں فرق کیا رہے گا؟ یا رسول اللہ ہم چاہتے میرا مہر وہ ہونا چاہیے جو کسی عورت کا مہر نہیں ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ کون سا مہر؟ سیدہ فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرا مہر وہ ہو کہ آپ کی گنہگار امتی کو اللہ تعالیٰ بخش دے، یہ مہر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبول ہے، یہ اللہ سے ہم کہہ دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہہ دینا یہ مہر اللہ نے منظور کر لیا ہے اور یہی مہر ہوگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اب سوچو مسلمانوں، فاطمہ کا نکاح میں اور مولا علی شیر خدا کی بارات میں باراتی کون کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، بلال حبشی ہیں، سعد بن وقاص ہیں، حضرت عمر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہے، عثمان غنی ہیں، یہ سب باراتی ہیں۔ اب سوچو نکاح پڑھانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں۔ کتنی برکت والی چیز، بارات میں مبارک لوگ گئے ہیں اور نکاح پڑھانے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ اب وہاں تو برکت کا ہی نزول ہوگا۔ اب بتائیں کیا نبی کی بیٹی فاطمہ کی شادی میں کسی نے ہلدی لگائی؟ کسی نے گانے بجانے کا اہتمام کیا؟ نہیں کیا، یہ خرافات تھے۔ آج میری قوم کی امت کی شہزادیاں یہ سب خرافات کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اگر فاطمہ پوچھ لیں گی بتاؤ میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، تم نے وہ کام کر کر کیوں آئی ہو، کیا جواب دیں گی؟ کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اس لیے جب نکاح ہوا اور حضرت علی کے پاس کوئی سامان نہیں تھے، میں مختصر میں بات کر رہا ہوں، جانتے ہیں نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جب وداع کرنے کا وقت ہوا سیدہ فاطمہ کے، میں کاندھوں پر وہ چادریں دی جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی وداع کے وقت جو چادر دی گئی تھی اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ کہتی بابا یہ 17 پیوند والا جو چادر ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ اور بادشاہ کی بیٹیاں ہوں گی اور شہزادیاں ہوں گی جو اچھے دوپٹے اچھے چادروں میں ودا ہوتی ہوں گی۔ اے فاطمہ اگر آج میں اچھا چادر دے دوں گا نا میری امت کی عورتیں کہیں گی نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی تھی، ہمیں بھی دینا چاہیے۔ اس لیے آج قوم کی وہ کون سی ایسی شہزادیاں ہیں جو یہ سوچے ودا کے وقت سیدہ فاطمہ کی سنت کو زندہ کر کر دکھا دے؟ آج نہیں ہے ایسی حالات ہی نہیں ہے۔ قیمتی لباس پہنتی ہیں مگر نماز کے وقت کے نہیں ہے، ایک سنت کو زندہ نہیں کرتی۔ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میری وداعی ہوئی میں چلی گئی، اور جب میں گئی نا مولا علی شیر خدا کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، برتن نہیں تھے کھانے بنانے کا، برتن تک نہیں تھے کھانے بنانے کا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے کہا بابا حضرت علی کے پاس کوئی برتن نہیں کھانے بنانے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برتنیں دی۔ پھر حضرت علی کہتے یا رسول اللہ رہنے کا مکان تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا صحابی کرائے پہ ایک مکان دے دو، میرا علی رہنا چاہتا ہے۔ تو کرائے پر مکان دیا گیا، حضرت علی سیدہ فاطمہ گزارا کرنے لگی۔ اب سوچو نکاح کرنا کتنا آسان تھا اس زمانے میں، اور اللہ کے نبی نے بلال سے یوں ہی تو فرمایا تھا نکاح کو آسان کر دیا جائے نہ تو مشکل کیا جائے۔ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، آسان نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت علی اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے کہ آپ نے سنت کے مطابق نکاح کیا۔ نبی چاہتے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں جنتی جہیز دیتے، جنتی سامان دیتے،
مگر آج تک سیدہ فاطمہ نے کوئی چیز مانگی بھی نہیں اور نبی نے کوئی چیز دیا بھی نہیں. لوگ کہتے 5 سامان تو دیا گیا تھا. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، اس بات کو نوٹ کریں کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا تھا بلکہ حضرت علی کی دیکھ بھال پرورش امام الانبیاء نے کی تھی. اس لیے حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورت کے سامان دیے تھے، وہ نکاح ہو جانے کے بعد دیا گیا تھا، نکاح سے پہلے نہیں دیا گیا تھا. اور آپ کو بتا دیں اگر نبی جہیز دینا نبی کے نزدیک جائز تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کو دہیز میں کیوں نہیں دیا گیا؟ رقیہ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا گیا؟ پتہ چلا اللہ کے نبی جب 3 اپنی بیٹیوں کو جہیز کچھ نہیں دیے تو سیدہ فاطمہ کو کیوں دیتے؟ اس لیے نبی اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. آپ نے فاطمہ کو جہیز نہیں بلکہ ضرورت کے جو سامان تھے پکانے کے لیے، برتن جو تھے، آپ نے اپنے حضرت علی چھوٹا بھائی سمجھ کر آپ نے حضرت علی کو یہ سامان دیے. اس لیے مسلمانوں شادیوں میں خرافات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے بولنے میں قصدن جو غلطی اللہ تعالی معاف فرمائے. وما